عیسوی کے اندر احمد کاظمی نام سے ایک ممبر پارلیامنٹ تھا. علی جناب حضرت مولانا مفتی نسیم اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں. امید کرتا ہوں کہ حضرت کو 10 منٹ کا وقت دیا گیا ہے، لیکن 10 منٹ میں 10 گھنٹے کی گفتگو انشاءاللہ اللہ فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے. ان کے بعد ڈائریکٹ آپ کے چہیتے خطیب اچھے مقرر جناب حضرت مولانا مفتی شکیل احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ امارت شریعہ آپ کے حوالے ہوں گے. آپ سے میری گزارش ہے دل جمعی کے ساتھ بیٹھے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يد الله على الجماعة او كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے حضرات علماء کرام اور سامنے بیٹھے ہوئے حضرات سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سبوں کو اس دینی مجلس میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. بزرگوں دوستو، وقت محدود کر دیا گیا ہے، اسی لیے میں مختصر ہی آپ کے سامنے عرض کروں گا. میں اس وقت آپ کے سامنے جمعیت علماء ضلع ارریہ کا ایک خادم ہونے کی حیثیت سے اور جانشین شیخ الاسلام امیر الہند اور رابطہ عالم اسلامی کے ممبر اور صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند و استاد حدیث دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کی ترجمانی کی حیثیت سے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. بزرگوں دوستو، آپ جس ملک کے اندر رہتے ہیں، اس ملک کے اندر تقریباً 800 برس تک آپ کی حکومت تھی، لیکن ہماری بددینی کی وجہ سے یہ حکومت ہم سے چلی گئی، اور پھر اس کے بعد انگریز اس ملک پر قابض ہوا، اور انگریز کم و بیش تقریباً 250 برس تک اس ملک کے اندر حکومت کیا. لیکن انگریز نے حکومت مسلمانوں سے چھینا تھا، مسلمانوں سے حاصل کیا تھا، اسی لیے مسلمانوں ہی کو درد تھا اور فکر تھی کہ کیسے انگریز کو ہندوستان سے بھگایا جائے. چنانچہ جب 1799 عیسوی کے اندر ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا انگریز کی فوج نے، اس کے بعد انگریز کی فوج دلی کے اندر اعلان کر رہا تھا کہ آج سے پورے ملک پر حکومت ہمارا قائم ہو گیا ہے، اور
حکومت ہماری چلے گی، جیسے ہم چاہیں گے ویسے حکومت چلے گی۔ اسی دلی کے اندر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے چشم و چراغ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ چنانچہ سن 1803 عیسوی کے اندر شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دلی کے اندر اعلان کیا کہ اے مسلمانوں، تمہارے اوپر جہاد کرنا فرض عین ہو گیا ہے۔ سن 1803 سے لے کر مسلمان وقت وقت پر انگریز کی فوج سے لڑائی لڑتے تھے اور قربانی دے رہے تھے۔ تب جا کر کے 1947 عیسوی کے اندر ہندوستان آزاد ہوا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اور ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد اس ملک کے اندر جو ہمارے مسلمان تھے، ان میں سے ہمارے بہت سارے مسلمان اس ہندوستان کو چھوڑ کر پاکستان چلے گئے تھے، اور ہمارے اکابرین مسلمانوں کو روک رہے تھے، اے مسلمانوں تم کہاں جا رہے ہو؟ تم اسی ملک کے اندر رہو۔ دہلی کی جامع مسجد تم کو آواز دے رہی ہے، دہلی کے لال قلعہ تم کو آواز دے رہی ہے، تم اسی ملک کے اندر رہو۔ لیکن ہمارے بہت سارے مسلمان اس ملک کو چھوڑ کر پاکستان چلے گئے۔ اب ان کی اس ملک کے اندر جو زمینیں تھی، جو جائیداد تھی، جو ان کی ملکیت تھی، اس کا وارث کون ہوگا؟ اس کی ملکیت پر کس کا قبضہ ہوگا؟ تو تقریباً 1949 کے اندر ایک قانون بنا کہ جو بھی مسلمان اس ملک سے چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلے گئے ہیں، پاکستان چلے گئے ہیں، ان کی جو بھی جائیداد ہے، جو بھی زمینیں ہیں، ان زمینوں کا مالک وہی مسلمان ہوگا، ان کا وارث وہی مسلمان ہوگا۔ چنانچہ ایک قانون پاس ہوا 1949 کے اندر۔ پھر اس کے بعد 1951 عیسوی کے اندر احمد کاظمی نام سے ایک ممبر پارلیمنٹ تھا، انہوں نے وقف کا بل پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا۔ اس کے اندر تھوڑا سا بحث و مباحثہ ہونے کے بعد وہ بل ویسے کے ویسے رہ گیا۔ پھر اس کے بعد 1954 عیسوی کے اندر مولانا حفظ الرحمان صاحب سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بل پر کھل کر پارلیمنٹ کے اندر مباحثہ کیا اور تفصیل سے اس بل کا پورا جائزہ پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیا۔ چنانچہ بحث و مباحثہ ہونے کے بعد ایک قانون بن گیا۔ قانون یہ بن گیا کہ وقف والی جو بھی زمینیں ہیں، اس کا جو بھی پراپرٹی ہے، اس کا مالک جو ہوگا وہ مسلمان ہی ہوگا۔ یہ قانون چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد 1970 عیسوی کے اندر فدائے ملت مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو پارلیمنٹ کے ممبر تھے، اس بل کے اندر حکومت نے کچھ ترمیم پیش کیا، اور ترمیم کرنے کے بعد پھر اس بل کو علی حال ہی رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد 1994 عیسوی کے اندر بھی اس بل کے اندر کچھ ترمیم کی گئی، پھر یہ بل اپنے حال پر رہا۔ پھر اس کے بعد 2010 عیسوی کے اندر کانگریس کی حکومت کے اندر پھر اس بل کے اندر کچھ ترمیمات کی گئی، پھر اس بل کو اپنے حال پر رکھا گیا۔ اب 2024 کے اندر بی جے پی کی حکومت نے اس بل کے اندر ایسا ترمیم کیا ہے، کہ ایسا بدلاؤ کیا ہے کہ اس ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا جو تقریباً 9.5 لاکھ ایکڑ زمینیں ہیں، ان زمینوں کو سرکار ہڑپنا چاہتی ہے، اور ان زمینوں کے اندر
جو مساجد تعمیر ہے، جو مدرسے تعمیر ہیں، جو قبرستان کی زمینیں ہیں، ان زمینوں کو سرکار ہڑپنا چاہتی ہے، مدرسے کو بند کرنا چاہتی ہے اور قبرستان کی زمین کو اپنے قبضے میں لینا چاہتی ہے۔ یہ ان کا منشا ہے۔ اسی منشے کے خلاف جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے ابھی 3 نومبر کو دہلی کے اندر ایک بہت بڑا عظیم الشان کانفرنس سے بلایا تھا، جس میں لاکھوں کی تعداد کے اندر پورے یو پی سے، دہلی سے، راجستھان سے، گجرات سے، بہار سے لوگ اس کے اندر شریک ہوئے تھے۔ اور شریک ہونے کے بعد مولانا ارشد مدنی صاحب نے کھلم کھلا اعلان کیا اور حکومت کو للکارا، اور حکومت نے جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کیا، مولانا ارشد مدنی نے صاف صاف کھلم کھلا وہاں پر اعلان کیا۔ بلکہ آسام کی حکومت کے اندر جو بی جے پی کی حکومت ہے، وہاں کے سی ایم کو للکارا کہ آسام کی سی ایم کا جو کردار ہے وہ بہت ہی داغدار ہے۔ تھوڑا سا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، مسلمانوں کے گھروں کے اوپر میں بلڈوزر چلایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یو پی کے اندر بھی تھوڑا سا کوئی معاملہ ہو گیا، مسلمانوں کے گھروں کے اوپر بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب بلڈوزر کے معاملے کے اندر بھی سپریم کورٹ میں لڑائی لڑے، اور ابھی 2-4 دن پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ اگر کسی کے اوپر کوئی الزام لگ جائے، الزام لگنے کے فوراً بعد اس کے گھر کے اوپر میں بلڈوزر نہیں چلنا چاہیے۔ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، یہ مولانا ارشد مدنی صاحب کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ یہ فیصلہ ابھی 2-4 دن پہلے آیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دہلی کے اندر مولانا ارشد مدنی صاحب نے وہیں پر اعلان کیا کہ سینٹرل حکومت، بی جے پی حکومت 2 پارٹی کی بیساکھی پر چل رہی ہے۔ ان میں سے ایک پارٹی ہے تیلگو دیشم، جن کے مکھیہ منتری ہے چندرا بابو نائیڈو، آندھرا پردیش کے، اور دوسری پارٹی ہے نتیش کمار کی، یہ مکھیہ منتری بہار کے ہیں۔ ان دونوں کے ایم پی کی حمایت سے یہ بی جے پی حکومت بل کو پاس کرنے والا ہے۔ تو مولانا ارشد مدنی نے اعلان کیا کہ 24 نومبر کو بہار کے اندر نتیش کمار کے سامنے پٹنہ کے گاندھی میدان کے اندر جمعیت علماء ہند کا ایک عظیم الشان کانفرنس بلایا جائے گا، اور اس میں ہزاروں لوگ شریک ہوں گے، اور وہیں سے نتیش کمار حکومت پر دباؤ بنا جائے گا اور کہا جائے گا کہ پارلیمنٹ کے اندر جو بل پیش ہونے والا ہے، آپ اس بل کی حمایت مت کیجئے، اس کی مخالفت کیجئے۔ اور مولانا ارشد مدنی صاحب نے تمام مسلمانوں سے اپیل کیا ہے کہ آپ 23 تاریخ میں یعنی رات کو اپنے اپنے گھروں سے نکل کر پٹنہ کے لیے نکل جائیں، اور 24 تاریخ کو پٹنہ پہنچ جائے گاندھی میدان۔ وہاں پر صبح 9 بجے سے لے کر 2 بجے دن تک کانفرنس منعقد ہوگا، اس کے اندر آپ شریک ہوں تاکہ حکومت پر دباؤ بنا کر کے اس بل کی مخالفت کی جائے۔ تو انشاءاللہ میرا دورہ تقریباً پورے ضلع کے اندر تقریباً 15 دن سے ہو رہا ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہر علاقے سے بسیں جا رہی ہیں پٹنہ کے لیے۔ 23 تاریخ میں رات میں بسیں نکلیں گی۔ تو یہاں بھی ہمارے ذمہ دار ہیں مسوریہ کے اندر، قاری تسکین صاحب ہے، اور ہمارے مفتی امام صاحب کیا نام ہے، مفتی وسیم صاحب ہیں، یہ دونوں ہمارے ذمہ دار ہیں۔ تو اب مسوریہ والوں سے میری اپیل ہے کہ آپ ان دونوں ذمہ داروں سے ملاقات کریں، اور یہاں سے بھی انشاءاللہ بس نکلے گی اور جانے کی ترتیب بنائیں انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے بولیے انشاءاللہ کن لو جامع۔ جزاکم اللہ خیر جزا۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کے بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے فل واچ پورا ویڈیوز دیکھا، اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں،
اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، اور ایک اچھی اور شاندار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔